الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ فرمایا کہ موت کا ایک جھٹکا، قبر کی ایک تاریک رات اور جہنم کا ایک کڑوا گھونٹ دنیا کی ساری خوشیوں کو بلا دے گا۔ آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسا مستقبل جس کا اینڈ کوئی نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کی زندگی زیادہ قیمتی ہے یا آخرت کی زندگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس سے آخرت کی زندگی بنتی ہے۔ آخرت کی زندگی کا بننا اور بگڑنا دنیا کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر یہاں سے نیک اعمال کی کرنسی لے کر جائیں گے تو آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ دنیا کی کرنسی جیسے ڈالر، پیسہ، پاؤنڈ اور ریال دنیا میں چلتی ہیں، مگر آخرت کی کرنسی ایمان کے بعد نیک اعمال ہیں۔ تو میرے عزیزو، انسان ساری زندگی تین چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے: میرا نام اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو اور میرا مکان اچھا ہو۔ لیکن مرتے ہی یہ تینوں نسبتیں بدل جاتی ہیں۔ نام فوراً میت میں بدل جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ صدر صاحب، وزیر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، سب کہتے ہیں میت کب لائی جائے گی، جنازہ کب لایا جائے گا۔ لباس کفن میں بدل جاتا ہے اور خوبصورت مکان قبر میں بدل جاتا ہے۔ انسان جیسے خالی ہاتھ آیا تھا ویسے ہی خالی ہاتھ واپس جاتا ہے۔ میرے عزیزو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور اسے قبر تک لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں: اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں مگر اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ قبر اعمال کا صندوق ہے، یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھا یا برا، سب محفوظ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کر کے لائے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو ذرہ برابر بدی یعنی گناہ کر کے لائے گا، ذرہ برابر شر، اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، صبح سے شام تک انسان محنت کرتا ہے۔ اس محنت کا مقصد مال حاصل کرنا ہوتا ہے، اور مال سے مقصد کیا ہے کہ چیزیں مل جائیں، اور چیزوں سے مقصد ہے کہ یہ 5-6 فٹ کا جو بدن ہے یہ راحت سے، آرام سے، سکون سے رہے۔ یعنی ہم محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور ان پیسوں سے کھانا، لباس، گھر، سواری اور دیگر ضروریات حاصل کرتے ہیں تاکہ زندگی آرام سے گزرے۔ تو میرے عزیزو، یہ سب کرنا منع نہیں ہے، آپ ضرور کریں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو یہی رہ جائیں گی۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5-6 فٹ کا بدن دنیا میں راحت آرام سے رہے 70 سال 80 سالہ زندگی میں، یعنی اگر تمام دنیا کے انسانوں کی محنت کو دیکھا جائے تو تمام دنیا کے انسانوں کی محنت کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو ریزلٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پیسہ ملے۔ یعنی صبح سے شام تک جو دوڑ ہے، جو سوچیں ہیں، جو فکریں ہیں، جو محنتیں ہیں، اور بچپن سے جوانی تک اس کے لیے جو پڑھائی ہے، ہر چیز کا خلاصہ، ہر چیز کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ محنت کریں گے تاکہ پیسہ ملے، اور پیسوں سے مقصود یہ ہے کہ چیزیں مل جائیں، اے سی خرید لیں، بیڈ خرید لیں، گھر بنا لیں، سواری خرید لیں، اچھا لباس خرید لیں، موبائل خرید لیں، گھڑی خرید لیں۔ ان تمام چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ 5-6 فٹ کا جو بدن ہے
یہ راحت سے، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے رہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ ساری دنیا کے انسانوں کی محنت کا خلاصہ کیا ہوا؟ 60-70 سالہ زندگی کا خلاصہ کیا ہوا؟ کہ 5-6 فٹ کا جو بدن ہے یہ راحت، آرام اور سکون سے رہے، ہمیں کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، اور ہمیں کھانے کے لیے روٹی مل جائے، ہمیں پہننے کے لیے کپڑے مل جائیں، جوتے مل جائیں، گھر مل جائے رہنے کے لیے، چلنے پھرنے گھومنے کے لیے سواری مل جائے۔ اور ان تمام چیزوں سے جیسے میں نے بتایا مقصد کیا ہے کہ یہ بدن راحت اور آرام سے رہے۔ تو میرے عزیزو، سوچنے کی بات یہی ہے کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں تو یہاں رہ جائیں گی، قبر میں جو چیز کام آئے گی وہ صرف نیک اعمال ہیں۔ تو جیسے ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ یہ بدن راحت آرام سے رہے، تو یہاں اگر آگ لگے تو ہم فائر بریگیڈ والوں کو بلا لیتے ہیں، وہ آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی بڑا سا بڑا غم ہو، کوئی نہ کوئی مداوع ہم کر لیتے ہیں، بیماری آ جائے علاج کر لیتے ہیں، تو جتنی بھی تکلیف ہے جیسی بھی ہے زندگی گزر جاتی ہے۔ مگر اگر قبر کے اندر آگ جلائی جائے تو وہ یہاں کے فائر بریگیڈ سے نہیں بجھائی جا سکتی۔ یہاں اگر سانپ حملہ کرے کسی طریقے سے اس کو مار ڈالیں گے، مگر قبر کے سانپ کو نہیں مار سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ انسان اپنے 6-7 فٹ کے بدن پر خود رحم کرے کہ جیسے میں دنیا میں چاہتا ہوں کہ یہ راحت میں رہے، تو مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے بلکہ موت کے جھٹکے کے ساتھ شروع ہوگی، تو وہاں جو کرنسی، جو چیز مجھے کام آئے گی وہ ایمان کے بعد میرے نیک اعمال ہیں۔ تو میں کیوں نہیں چاہتا کہ میرا بدن قبر کے اندر بھی راحت سے رہے، آرام سے رہے، سکون سے رہے، اور جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے تو وہاں بھی اللہ کے سامنے مجھے عزتوں کے ساتھ پیش کیا جائے، اور جب میری فائل کھولی جائے لوگوں کے سامنے قیامت والے دن، تو میرے فائل کے اندر نیک اعمال ہو، میری پوری فائل نیک اعمال سے بری ہوئی ہو، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، صبح شام تلاوت، 5 وقت نمازیں، اور جتنی بھی نیک اعمال ہیں، غریبوں کی خدمت، یتیموں کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، نیک اعمال سے پوری فائل میری بری ہوئی ہو۔ کیوں ہم اپنے اوپر رحم نہیں کرتے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہماری بن جائے تو اس کے لیے میرے عزیزو، مجھے آپ کو نیک اعمال والی زندگی اختیار کرنی ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے میرے عزیزو کہ جب نیک آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہاں سے جنت کی خوشبو اور ہوائیں آتی ہیں۔ اور جب بد کردار انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور آگ کی گرمی اور گرم ہوائیں اس تک پہنچتی ہیں، یعنی مرتے ہی عذاب کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں اللہ کے سامنے اس شخص کی ہر چیز آخرت میں ظاہر ہوگی، نہ اس کا مال وہاں کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی، نہ دنیا کا ساز و سامان اسے کام آئے گا، اور وہاں اس نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، راتوں کے گناہوں کا حساب، دن کے گناہوں کا حساب، جو غیبتیں کی، جو چغلیاں کی، نمازوں میں جو کوتاہی کی ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں اس نے زندگی گزاری ہے، اس نے اپنا رواں جو اللہ کی نافرمانیوں میں گزارا ہے اور اپنے جسم کو گناہوں سے آلود کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس کی فائل کھولی جائے گی اور لوگ دیکھیں گے، اللہ پاک اس کا حساب لیں گے، ایک ایک ذرے کا اللہ پاک اس کو بدلہ دیں گے، ایک ایک گناہ کا پوچھا جائے گا، ایک ایک دن کا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کا اللہ پاک حساب لیں گے۔ تو میرے عزیزو، جیسے میں نے خطبے میں آیت پڑھی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ تحقیق کے ساتھ وہ کامیاب ہو گیا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب واپس میرے پاس آئیں تو یہ کامیاب ہو کر آئیں۔ اس لیے کامیابی کے لیے اللہ پاک نے اپنا دین نازل فرمایا ہے، اور جو دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر حیات طیبہ، پاک زندگی اس کو دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزتوں سے نوازیں گے۔
قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے ہاں جو معیار ہے نا وہ تقوی ہے۔ اللہ کے ہاں معیار کوئی قوم نہیں کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، بلکہ اللہ کے ہاں معیار وہ تقوی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، مگر اللہ نے انہیں ایسی عزت دی کہ آج مساجد ان کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ کتنے مساجد ہیں جن کا نام ہم نے بلال رکھا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ابو جہل، ابو لہب اور نمرود جیسے لوگ، ان کے نام بھی اللہ نے مٹا دیے، ان کی نسلوں کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، خود بھی نیکی اختیار کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہی دعوت و تبلیغ کی محنت کا مقصد ہے کہ ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جائیں، ہر انسان کی فکر کی جائے، لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلایا جائے اور نیک ماحول بنایا جائے تاکہ ایمان مضبوط ہو، کیونکہ انسان کا ماحول اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ نیک ماحول میں انسان کی خیر والی صفت غالب آ جاتی ہے اور برائی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود وہ نیکی کی۔ تو اسی لیے خود نیک اعمال کرنا اور دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں تاکہ ہر دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے میرے عزیزو ارادے کریں کہ جس